السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک بنیادی تجوید، قرآنی تجوید کے نام سے ایک کورس شروع کیا جا رہا ہے۔ یہ سنتے ہی کہ ایک نیا کورس شروع ہو رہا ہے، فوراً ذہن میں ایک خیال آ سکتا ہے، اور آنا بھی چاہیے، کہ کئی بنیادی یا آسان تجوید کے نام سے بہت سے کورسز موجود ہیں نیٹ پر، تو پھر ایک نئے کورس کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل جینوین سوال ہے یہ، لیکن ایک نیا، یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیا کورس اسی صورت میں قابل قبول ہوگا جب یہ ایک عام ڈگر سے ہٹ کر ہو، نسبتاً آسان ہو، دلچسپ پیرائے میں اس کو سمجھایا گیا ہو، اس سے جلد سیکھ سکیں، یعنی نتائج جلد سامنے آئیں۔ انشاءاللہ یہ جو کورس ہم شروع کرنے کا ارادہ رکھے ہیں، انشاءاللہ اس کورس میں آپ کو یہ چیزیں بہت زیادہ نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ ان سب کا ٹچ ملے گا۔ تو آئیے اس کورس کی جو مختلف خصوصیات ہیں، جبکہ یہ کلیم کیا جا رہا ہے تو اس کے اوپر ذرا مختصراً جو کچھ پوائنٹس میں نے یہاں لکھے ہیں اس کی طرف جاتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے یہ کورس جو ہے انٹریکٹیو ہوگا، یعنی کہ میں آپ سے جیسے کہ سامنے بیٹھا ہوں اور ہم بات چیت کر رہے ہیں، تو یہ سوچیں گے کہ آپ یہ کیسے ممکن ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہو، عام طور پہ تو کلاس میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک استاد ہوتا ہے، سامنے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں اور وہ سمجھاتا ہے کہ یوں بولو، اور سب مل کے بولتے ہیں، یا کسی ایک سے پوچھے گا، دوسرے پوچھے گا، یا سب سے پوچھے گا۔ لیکن آپ تو میرے سامنے موجود تو نہیں ہیں لیکن پھر بھی لائیو تو موجود نہیں ہیں، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ایک لائیو کلاس کا سا ایک ماحول ہم بنائیں۔ اس کی طریقہ یہ ہوگا کہ کوئی بھی لیسن جیسے میں پڑھاؤں، بھلے وہ بنیادی جو ہے حروف تہجی کا ہو، الف با تا ہو، اور بعد کے جو بھی اصول ہوں، جیسے میں کہوں کہ الف با تا کا کوئی حرف لے لیجیے گا، جیسے کہ ہا ہے، میں آپ سے کہوں ہا کہیے، اور پھر اس کے بعد میں ایک تھوڑا سا وقفہ دوں گا کہ آپ اس میں کہیں، اور آپ نے کہنا ہے ہا، خا، عین، جو کہ تھوڑے سے میں مشکل حروف ہے اسی کا ہی ذکر کر رہا ہوں، ورنہ تو میں شروع سے پڑھاؤں گا۔ عین، صاد، اور سب سے مشکل حرف ضاد۔ ضاد، یہاں پر میں قبل اس کے کہ آپ شروع کریں، میں بہت اہم بات کہہ دوں کہ یہ چیز جو ہے اگر ہم چھوٹے بچے کو 6 7 سال کے بچے کو سکھائیں تو وہ بہت آسانی سے سیکھ لے گا، جلد سیکھ لے گا، اور ان سے بہت اچھا سیکھ لے گا جو تھوڑی زیادہ عمر تک پہنچ گئے۔ تو خاص جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ، اور اس کو اچھی طرح ہم کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر ہم نے نہیں پڑھا ہے بچپن سے اور اس وقت ہم پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو نتائج پہ نہ جائیں، کوشش پر جائیں۔ کوشش جتنی حد الامکان جتنی آپ کر سکتے ہیں وہ کریں، اور نتائج پہ نہ جائیں۔ اچھا، یہاں ایک اور بات خاص، بھلے ایک حرف ہو، نہ صرف حرف بلکہ کوئی ایک لفظ پورا ہو، بلکہ بڑھیں گے آگے جب ہم تو پوری آیت میں پڑھوں گا اور پھر میں آپ کو وقفہ دوں گا۔ آپ نے پڑھنا ہے، سب سے اہم اصول میرے اس کورس کا یہ ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے، بار بار پڑھنا ہے، زور زور سے پڑھنا ہے، لہک کے پڑھنا ہے، اور شوق سے پڑھنا ہے۔ یہاں ایک بہت اہم بات،
جب میں آپ سے بار بار کہوں گا، خاص طور پہ جو مشکل حرف ہے، بھلے ضاد ہے، میں اس کو آپ کو ایک نہیں، دو نہیں، کئی بار پڑھنے کو کہوں گا. ہو سکتا ہے ایک حد ایسی آئے آپ کہیں کہ بھائی ایک الجھن سی کیفیت آپ کی ہو رہی ہے، یہ بھائی، یا ایک بوریت ہو رہی ہے. تو اس الجھن کی سی کیفیت، اس بوریت، اس فرسٹریشن کو میں ابھی اگلے چند ایک آدھ منٹ میں اس کو دور کر دوں گا. اور وہ یہ ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات کو ہم غلط تو نہیں سمجھ سکتے. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا، اور وہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھتا ہے اور اس کو ایک نیکی ملتی ہے. اگین، جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اس کو ایک نیکی ملتی ہے، اور یہ ایک نیکی 10 گناہ بڑھا دی جاتی ہے. میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے. الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے، اور یہ ہے صحیح حسن ترمذی کی حدیث. تو صرف الف لام میم پڑھنے سے دیکھا جائے تو اس کے کوئی معنی بھی نہیں نکلتے. حروف مقطعات میں سے ہیں یہ، کہ اس کے معنی بھی نہیں نکلتے. اس پر ہم پورا ایک چیپٹر ہے، بعد میں بات کریں گے. لیکن ان ایک الف لام میم کہنے سے 30 نیکیاں آپ کو مل گئیں. چلیے اب یہ حاصل کر لیں 30 نیکی، الف لام میم. اچھا. اور اسی طریقے سے جب میں بہت سارے حروف آگے جو آ رہے ہیں اس پہ کہنے کے لیے کہوں گا، اور بار بار کہنے کے لیے کہوں گا، تو ہر بار میں اس کی ذکر کر رہا تھا کہ آپ کو الجھن نہیں ہوگی. وہ یوں کہ ہر بار جب آپ کہیں اس حرف کو، ضاد ضاد ضاد، قاف قا، تو ہر لیٹر جب آپ کہیں تو آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ آپ کی 10 نیکیاں، آپ کا جو نیکیوں کا جو وہ اکاؤنٹ ہے، اس میں ہر بار 10 نیکیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. آپ یہ نیکیاں ضروری نہیں ہے کہ اس دنیا میں دیکھیں، اور بہت ممکن ہے دیکھ بھی لیں اس کے اثرات، لیکن یہ ہے کہ یہ نیکی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آخرت میں، اور کیا پتہ کب ہم کو کتنی نیکیوں کی ضرورت پڑ جائے. تو اس طریقے سے الجھن آپ کو بالکل نہیں ہونی چاہیے. آپ پڑھتے جائیں، لہک کے پڑھتے جائیں، اور تصور میں سیکھتے بھی جائیں گے، اور تصور میں آپ لائیں کہ آپ کی کیا کہتے ہیں نیکیاں بڑھتی جا رہی ہیں. اور یہ حدیث سے ہے، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں ہے. اچھا، ایک اور بھی بڑی دلچسپ بات، دلچسپ حدیث، بڑی انکریجنگ حدیث جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، اور یہ ہے بخاری شریف کی حدیث. اس وقت ہم قرآن سیکھنے کی بات کر رہے ہیں. ابھی جلد ہی ہم قرآن کا قاعدہ شروع کریں گے، اور پھر جلد ہی اس کے بعد کچھ عرصے بعد قرآن بھی پڑھیں گے. لیکن بہرحال یہ ابتدا ہے. تو میرے یقین ہونا چاہیے ہمیں کہ اس وقت، میں کہنے جا رہا تھا کہ میرے خیال سے ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اس وقت آپ بحیثیت قرآن سیکھنے کے اور میں بحیثیت قرآن سکھانے کے، اس وقت ہم اور آپ سب اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہترین اشخاص میں شمار کیے جا رہے ہیں اکارڈنگ ٹو حدیث. تو ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کو سیکھنا ہے، اور خوب سیکھنا ہے. یہ کس طرح ہوگا، ابھی تو میں نے ایک جنرل سا آئیڈیا آپ کو بتایا ہے. یہ کس طرح ہوگا جب ہم اپنے لیسنز پر آئیں گے تو آپ کو اس سے انشاءاللہ بہت اچھا اندازہ ہو جائے گا. اب ایک دوسری بات،
ایک دوسرا خیال، دوسرا پوائنٹ وہ یہ کہ اپنے میں اس کورس میں جو ٹرمز ہیں یا ٹرمینالوجی ہے، میں اس سے کم اصطلاحات جس کو اردو میں کہتے ہیں، اس کا میں کم سے کم استعمال کروں گا۔ ہاں، بعض جگہ اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اصول کے نام جیسے ہیں، لیکن اور جگہوں پر ضرورت، اچھا اس معنوں میں تو اس کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر آپ کوئی تجوید کا کورس لے رہے ہیں اور پھر آپ کو امتحان دینا ہے، کہیں بیٹھے ہیں اور آپ کو امتحان دینا ہے، اس کا سوال آ سکتا ہے، تو وہ تو ضرور آپ پڑھیں۔ لیکن اس وقت ہمارا اصل مقصد کوئی امتحان نہیں دینا ہے، کوئی بہت زیادہ، اصل مقصد یہ ہے کہ بیسک ہم تجوید سیکھ لیں۔ یاد رکھیں میں صرف بیسک تجوید سکھا رہا ہوں، اس کے اور بھی بہت لیول ہیں، اور اس کو جس کو شوق ہو وہ ضرور کسی اچھے قاری کے سامنے دو دانوں ہو کر بیٹھے اور سیکھے۔ لیکن بہت بیسک تجوید جو بعض مرتبہ مجھے سننے میں آتی ہے، خاص طور پہ کبھی مسجد میں ایک نماز ختم ہو گئی ہو تو لوگ ان کو کھڑا کر دیتے ہیں کہ بھئی آپ پڑھا دیں۔ وہ جب پڑھاتے ہیں تو لگتا ہے کہ بیسک بھی اس کی تجوید کو فالو نہیں کیا جاتا ہے۔ تو میں اس وقت بیسک تجوید سکھاؤں گا، جو انشاءاللہ یہ جو ہم قاعدہ پڑھ رہے ہیں اس کو اچھی طرح پڑھ لیں، سمجھ لیں، اور مور امپورٹنٹلی اس پر عمل کریں جو کہ ہم پڑھیں گے، یعنی اسی طریقے سے پڑھیں جب ہم قرآن پڑھیں، بیسس اس کو بنا کر، تو انشاءاللہ وہ اتنا کافی ہو جائے گا کہ انشاءاللہ اس میں کوئی ایسا غلطی کا امکان نہیں ہوگا جس سے کہ کہیں اللہ نہ کرے کوئی گناہ کا احتمال ہوتا ہو۔ تو یہ بس میری ایک وہ ہے۔ تو اس میں اکثر اصطلاحات کا میں جو ذکر کر رہا تھا، جو قاعدہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا، انٹروڈیوس کراؤں گا، آخر کے پیج میں بہت کچھ لکھا ہے، یعنی کہ ابھی بچہ کیا بڑا کیا ابھی سیکھنے بیٹھا ہی ہے، تو یہ سامنے کی دانتوں کو کیا کہتے ہیں، یہ دانتوں کو کیا کہتے ہیں، زبان کے کس حصے کو کہاں مخرج جیسے کہتے ہیں، کسی حرف کی وہ جگہ جہاں سے وہ حرف نکلتا ہے، اس کو بعض استاد بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، آپ پڑھیے گا، پیچھے بالکل آخری پیج کے اوپر منہ اور پوری شکل بنائی گئی ہے اس کا، مختلف حروف کا جہاں سے نکلتے ہیں اس کا ذکر ہے۔ بعض تو خیر سمپلس ہیں، لیکن بعض آپ پورا پڑھیے گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بہت سے حروف، جب تک اگر آپ کو عربی نہیں آتی ہے تو بہت سے ورڈز آپ نے کبھی سنے بھی نہیں ہوں گے اگر آپ نے پہلے تجوید نہیں پڑھی ہے۔ تو یہ میں نے شاید کسی اگلے لیسن میں شاید اس کا ذکر کیا ہے میں نے، چلیں شروع میں بھی کر دیتا ہوں۔ بلکہ یہ واقعہ ہوا ہے، کسی سے جو کہا ہے اس نے کہا کہ ایسا ہوا ہے، یہ سعودی عرب کی بات ہے کہ وہاں پر ایک کلاس تھی بڑی سی، اس میں جیسے کہ سمجھ لیں 30-40 لوگ ہوں گے، تو کسی کو شوق، پہلی کلاس تھی، ایک صاحب کو شوق ہوا کہ چلیں بھی تجوید سیکھتے ہیں، تو پہلی کلاس میں انہوں نے وہ شروع کیا کہ بھئی یہ حرف یہاں سے نکلتا ہے، نکالنے کے لیے سب سے کہا جا رہا تھا یہ حرف یہاں سے نکلتا ہے اور یہ حرف کو یہاں سے نکالیے، یہ تو وہ اتنے شروع پہلے دن اتنے گھبرا گئے، تو ساتھی سے کہنے لگے کہ بھائی یہ حرف تو یہاں سے نکلتے ہوں گے، یہ حروف تو یہاں سے نکلتے ہوں گے، لیکن میں یہاں سے نکلتا ہوں، اور وہ بیچارے کلاس چھوڑ کے چلے گئے۔ تو میں جیسے کہا کہ میں آپ کو کلاس چھوڑ کے جانے نہیں دوں گا انشاءاللہ، بس میں کہوں گا آپ کہنے کی کوشش کریں، جیسے ابھی میں نے کہا رزلٹ پر ابھی بالکل نہ جائیے گا، کوشش پر جائیے، اگر آپ اور بہتر کوشش کر سکتے ہیں تو سبحان اللہ، اور نہیں تو بس جتنی بھی کوشش کر سکتے ہیں انشاءاللہ وہ وہاں قابل قبول ہوگا۔ یہ ایک اہم بات تھی۔ اچھا، اس کے بعد بہت اہم چیز میرے مخاطب کون ہیں؟ مخاطب، یہاں پہ ایک چھوٹا سا، یہ تو خیر عربی کا ہے اصول، مخاطب کے معنی ہوں گے جو کہہ رہا ہے، مخاطب کے معنی ہیں جس کو کہا جا رہا ہے۔ ایک بہت ہی ٹی وی کے اوپر 80% لوگ 90% لوگ یہ غلط کہتے ہیں، آج کل جیسے کہ انتخابات ہوتے ہیں
تو فلاں شخص فلاں حلقے سے منتخب ہوا، یہ اردو لحاظ سے یا عربی لحاظ سے یہ غلط ہے. فلانا شخص فلانی جگہ سے منتخب ہوا. منتخب تو ہم آپ ہوتے ہیں جو انتخاب کرنے والے ہیں، اور جو انتخاب جس کا ہو جاتا ہے اس کو منتخب کہا جاتا ہے. تو وہ فلانا شخص وہاں سے منتخب ہوا کہنا چاہیے. خیر یہ سائیڈ میں ایک بات آ گئی. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ میرے اس کورس کے مخاطب کون ہیں. اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ میرے مخاطب جو ہیں وہ 8 سال سے لے کر 80 سال تک بھی میرے اسٹوڈنٹس کہہ لیں، میرے ساتھی کہہ لیں، ہو سکتے ہیں. یعنی یہ سب ان سے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. دیکھیں مثال کے طور پہ ایک لائیو کلاس ہو رہی ہے اور سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، عام طور پہ تو یہی ہوتا ہے کہ سب کا تقریباً ایک جیسا سا اسٹینڈرڈ ہوتا ہے. یہاں مجھے نہیں پتا آپ کا کیا ایک اسٹینڈرڈ ہے، کتنی تجوید آپ جانتے ہیں. لیکن ایک بات بتاؤں، جتنے بھی آپ تجوید جانتے ہوں ضرور سنیے گا اس کو. 2 باتیں ہوں گی. ایک تو سننے میں جو بھی آپ وقت لگائیں گے اور جو بولیں گے اس کا فائدہ نہیں کیا، جیسے میں نے ذکر کیا، وہ تو اپنی جگہ ہوگا. لیکن ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات آ جائے سمجھانے میں جو کہ کسی اور نے نہیں سمجھائی تھی، وہ آپ کو زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے. او ہو اچھا یہ یوں ہے، تو اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے نا. ایک اچھی ایک چیز آپ سیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی. اور تو اس کو آپ جو میں کہہ رہا تھا کہ یہ 8 سال سے لے کے 80 سال تک کا بھی کوئی آدمی سیکھ سکتا ہے. اور ایک اور بات، میں نے کوشش کی ہے، کچھ میرے لیسنس ریکارڈ ہو گئے ہیں، 20 تک ہو گئے ہیں. تو میری کوشش یہ رہی ہے کہ اس میں نہ صرف جو ہم قرآن کی جو قاعدہ ہے، بلکہ میں کچھ وہ چیزیں بھی ڈسکس کر رہا ہوں جو عام طور پہ ہم عربی میں کہتے ہیں اور اس کا تلفظ بھی غلط رہتا ہے، کبھی گرامیٹیکلی اور کبھی تجوید کے لحاظ سے. اس کو بھی میں نے ڈسکس کیا ہے. درود شریف بھی میں نے ڈسکس کیا. سب سے پہلی لیسن میں تو میں نے سورہ فاتحہ ہی ڈسکس کی ہے کہ کہاں کہاں غلطی ہوتی ہے اور کس طرح پڑھنا چاہیے. دوسرے تیسرے چوتھے میں شاید میں نے درود شریف ڈسکس کیا ہے، اور ساتھ میں کچھ اپنی اہمیت کے طور پر بھی میں نے کچھ اس میں باتیں بتائی ہیں. انشاءاللہ وہ دلچسپی کا آپ کے لیے بات اور معلوماتی بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو اس طریقے سے 8 سال کا بچہ بھی اگر آپ سامنے بٹھا دیں تو کچھ تو سیکھ جائے گا. بلکہ میں نے کوشش یہ کی، اور بار بار میں نے جو آئندہ جو لیسن آ رہے ہیں اس میں نے کہا بھی ہے کہ میں نہ صرف یہ کہ آپ لوگوں کو میں سکھانے کی کوشش کروں گا، بلکہ اس طرح میں سکھانے کی کوشش کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کو یا کسی دوسروں کو آپ سکھا بھی سکیں. الحمدللہ کوئی 12 13 14 سال کا میرے پاس کچھ تجربہ ہے بچوں کو پڑھانے کا. کچھ بچوں کی اس سے میں نے کچھ سائیکالوجی بھی سیکھ لی ہے، اور کچھ اندازہ ہو گیا ہے کہ بچے کو کیا مسئلے ہوتے ہیں، کہاں ہوتے ہیں، کس طرح. تو وہ میں ٹپس آپ کو تھوڑے میں بتاتا رہوں گا کس طرح بچے کی دلچسپی قائم رہ سکتی ہے. تو یہ ایک ایڈیشنل وہ ہوگا. اور جو ابھی میں نے حدیث میں نے پڑھی وہ یہ ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے. تو اگر آپ خود سیکھیں گے اور پھر دوسروں کو سکھائیں گے تو آپ ڈبل اس کا جو کہا جا رہا ہے کہ بہترین شخص ہیں، یہ ڈبل بہترین شخص کے مستحق انشاءاللہ آپ ہو جائیں گے. تو یہ ایک خاص بات اس سلسلے میں نے کہنی تھی. اچھا اچھا یہ دیکھیں، اکثر یہ ہوا ہوگا، بہت ممکن ہے آپ میں سے کچھ خواتین و حضرات ایسی ہوں گی جن کو کسی اچھے قاری سے پڑھنے کا موقع نہیں ملا. اگر آپ کہتے ہیں کہ بھئی میں تو پڑھ لیتا ہوں اور پڑھ رہا ہوں، اب سالوں سے پڑھ رہا ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ کچھ بیسک تجوید کا لحاظ رکھ کر پڑھ رہے ہیں؟
چلیے جو بات میں کہنے جا رہا تھا اس سے پہلے ایک اہم بات اور بتا دوں. ایک ٹرم ہمارے یہاں مشہور ہے اپنے ہندوستان میں، ناظرہ. جیسے کہ کہتے ہیں کہ بھی بچے کو میں نے ناظرے میں ڈالا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں میں نے اس کو حفظ میں ڈالا ہے یا قرات سیکھنے میں ڈالا ہے. کافی عرصہ رہے ہم سعودی عرب، وہاں ہم نے یہ لفظ سنا نہیں، یہ ٹرم کہ ناظرہ کیا مطلب. جب کہا جاتا ہے کہ ناظرہ کا کیا مطلب ہے، کہہ لیں گے کہ بھائی میں نے کبھی پوچھا کہ یہ تو قلقلہ نہیں فالو کر رہے ہیں یا کوئی اور جو اصول ہے، تو اس میں کہا جاتا ہے کہ نہیں صرف ہم نے ناظرے میں ڈالا ہے. ارے ایسا نہیں ہے بھائی، قرآن پڑھنا ہی بیسک تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے. بعض لوگ تو بہت ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں، لکھا ہوا ہے میں بتا بھی سکتا ہوں مختلف کتابوں میں کہ بعض طریقے سے جو عام طور پہ پڑھ جاتے ہیں لوگ، وہ اس کو جو ٹرم استعمال کرتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہوئے بھی تھوڑا جھجک آتی ہے. وہ یہاں تک کہہ جاتے ہیں کہ ایسا پڑھنا حرام ہے. دیکھیں انسان قرآن پڑھ تو رہا ہے، لیکن بہرحال یہ ان قراء کا خیال ہو سکتا ہے یا فتویٰ ہو سکتا ہے، چلیں اس کو چھوڑیں. اصل چیز یہ ہے کہ قرآن کو جس طرح پڑھنے کا حق ہے ویسے پڑھنے کی کوشش کریں، اور وہ ہے بنیادی جو تجوید کے قواعد ہیں بیسک، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، اس کی پریکٹس کی کوشش کریں اور اس پر پریکٹس کریں. پریکٹس پر یاد آیا کہ اکثر دنیاوی جو ہماری گانا جو سیکھتے ہیں، کلاسیکل گانے جو سیکھتے ہیں، ان کے بارے میں ہم نے سنا کہ جی وہ گھنٹوں گھنٹوں پریکٹس کرتے ہیں. اس کا نام ریاض انہوں نے دیا، صبح شام 3 گھنٹے، شام 3 گھنٹے. اور ہم اگر سنیں تو ہم کو لگتا ہے کہ یار ٹھیک ٹھاک تو یہ گا رہے ہیں، اس کے اندر کبھی سنا کہ یار نہیں اس میں وہ کیا کہتے ہیں اس کو، کچھ گر گیا، کوئی سر گر گیا. ابھی ہمیں تو پتہ نہیں کہاں گرا، کیسے گرا، ہمیں تو بہت ہی اچھا سنائی دے رہا تھا. وہ جانتے ہیں، جو جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کہاں انہوں نے سر کو ٹھیک لگایا اور کہاں نہیں لگا، اور کہاں پہ یہ ہونا تھا کہاں نہیں ہونا تھا. عام آدمی کو نہیں سمجھ میں آتا ہے. لیکن اسی طریقے سے ہمیں کسی کو سنانا نہیں ہے، ہمیں تو صرف اللہ تعالیٰ کو سنانا ہے اور خود اچھا پڑھنا ہے. اور جو لوگ سنتے ہیں، یا جب آپ نماز پڑھا رہے ہیں یا کسی اور موقع پر آپ پڑھ رہے ہیں، کسی موقع پہ افتتاح ہوتا ہے، کسی کیا کہتے ہیں اس کو، کسی محفل وغیرہ کا تو آپ کو پڑھنے کو کہا جائے تو وہ تو پھر صحیح انسان کو پڑھنا چاہیے. تو اس کے لیے بس یہ میری کوشش ہے، اور اس کوشش کو آپ کامیاب بنا سکتے ہیں. اور اس کے لیے میں جہاں آپ سے کہوں کہ پڑھیں تو پڑھیے، زور سے پڑھیے، بار بار پڑھیے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جیسے آپ اکیلے ہیں مثال کے طور پہ، کمرہ بند کر لیں، زور زور سے پڑھیں. کبھی جھجک آتی شروع میں تو یہ جھجک اس سے ختم ہوگی، کانفیڈنس بھی آئے گا. 2 لوگ ہیں گھر میں، دونوں مل کے دیکھیں، دونوں مل کے پڑھیں. اور اگر بچے بھی ماشاء اللہ ہیں تو اگر بڑا ٹی وی ہے اس کے اندر کنیکٹ کر دیں، اور ایک کلاس کسی ایک بنا دیں، ایک تصوراتی. اور جب میں کہوں کہ اس کو پڑھیں تو سب مل کے پڑھیں، ایک کے بعد ایک پڑھیں، سب پڑھیں. تو اسی طریقے سے یہ میری جو کوشش ہے وہ کامیاب آپ کر سکتے ہیں، اور میری کوشش کامیاب کرنے میں انشاءاللہ آپ بھی کامیاب ہوں گے. میں بار بار کہتا ہوں، وہ کہوں گا بار بار، اور کہا ہے میں نے بار بار کہا ہے، آپ کے لیے کہا ہے. آپ بار بار کہیں، اپنے لیے کہیں. تو اس طریقے سے انشاءاللہ ہم بہتر اس کے نتائج حاصل کر سکتے ہیں. اچھا، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جیسے کہ بچپن میں کسی اچھے قاری سے پڑھنے کا موقع نہیں ملا. ہوتا یہ ہے عام طور پہ کہ بھئی والدین جو ہے نا پڑوس میں کسی کو بھیج دیتے ہیں، جو بھی ہیں وہاں پر پڑوس میں. اب انہوں نے پڑھا دیا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ واقعی اچھا انہوں نے خود بھی پڑھا ہوا ہے تجوید سے تو ماشاء اللہ وارے نیارے، اور اگر ان کو بھی تجوید نہیں آتی تھی تو ظاہر ہے وہ بیچاری ویسے ہی پڑھائیں گی آپ کو جیسے کہ انہوں نے پڑھا تھا. بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض مولوی ہوتے ہیں بیچارے، بس ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جلد سے جلد 10 منٹ بس پڑھاتے ہوئے چلے جائیں، ہر گھر میں جیسے بھی پڑھایا
زیادہ توجہ نہیں دی انہوں نے آپ کی تجوید پہ، یا خود وہ بھی نہیں جانتے تھے، تو پھر بھی بات نہیں بنی ہوگی. یا بعض میں یہ بھی، بلکہ میں نے خود سنا ہے کہ بیچارے بعض والدین نے تو بھیج دیا مسجد، اور وہاں پر تھوڑی بہت غلطی ہوئی تو جناب ان کی ایسی پٹائی ہوئی کہ پھر وہ دوڑ بھاگے دوسرے ہی دن سے. ماں باپ تو سمجھ رہے ہیں کہ مسجد جا رہا ہے بچہ، اور آپ ادھر ادھر گھومتے رہے. پاس ایسا بھی ہوا ہوگا. تو انشاءاللہ ان سب چیزوں سے ہم یہاں پر بیٹھ کر، اکیلے میں بیٹھ کر دوبارہ انشاءاللہ سیکھیں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ضرور فائدہ آئے گا. اوکے. یہاں ایک اور چیز، جیسے میں نے کہا کہ یہ بچے بھی اس سے سیکھ سکتے ہیں. اگر آپ نے تھوڑا، خاص طور پہ پہلے آپ تھوڑا سیکھ لیں تو بچوں کو سکھا سکتے ہیں. انہیں بھی بچے بھی سیکھ سکتے ہیں، زیادہ عمر کے لوگ بھی سیکھ سکتے ہیں، اور پھر وہ بزرگوار بھی سیکھ سکتے ہیں جو خاصی عمر تک پہنچ گئے ہیں. اور اگر ان کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ اس عمر میں ہم کیا سیکھیں، ساری عمر تو گزر گئی، ایسا نہ سوچیں، ایسا نہ سوچیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی لمبی عمر عطا فرمائے، صحت کے ساتھ اور اچھی ہر لحاظ سے. کیا پتہ آپ یہ قرآن ایک نہیں، یہ بیسک تجوید کا جو ہمارا قاعدہ ہے یہ پورا ختم کر لیں، اور پورا قرآن پھر اسی کے لحاظ سے پڑھ لیں. اللہ کی ذات سے کوئی ناممکن تو نہیں. تو ایسا نہ سوچیں، اس کو آپ ضرور اس کو پڑھیں. اور اللہ نہ کرے ہم سب کو جانا ہے دنیا سے. یہ شروع کر دیا آپ نے یہ ہم تجوید کا کورس، اور پھر ابھی پورا نہیں ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے ملنے کے لیے آپ کو بلا لیا، اور وہاں اگر سوال ہوا کہ بھئی تم نے قرآن تو سیکھا نہیں ہے صحیح تجوید سے، آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک جواب تو ہوگا کہ یا اللہ میں اس طرف گامزن تو ہو گیا تھا، لیکن زندگی نے وفا نہ کی. تو ایٹ لیسٹ انشاءاللہ امید ہے کہ یہ آپ کا جواب جو ہے نا وہ اس کو صحیح لیا جائے گا، اور انشاءاللہ وہاں کوئی اس سلسلے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اچھا جناب، میں نے اس لیسن کا جو میں نے ڈیوریشن، دورانیہ جو میں نے رکھا ہے، کوشش کی ہے کہ 15 سے 20 منٹ تک کا ہو، اور اس میں یہ ہے کہ روزانہ ایک لیسن آپ سن لیں. اور اگر آپ کو لگے کہ یہ تو بہت ہی آسان ہے، بھائی یہ تو بہت کچھ سیکھا ہوا، بہت پہلے میں نے پڑھا ہوا ہے، نتھنگ نیو، اوکے دوسری لیسن پہ چلے جائیں. لیکن بعض مرتبہ میں نے بیچ میں کچھ ایسی باتیں کہی ہیں جو شاید آپ نے نہ سنی ہو. میں تو کہوں گا کہ آپ پورا ہی سن لیجئے گا، کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی ایسی بات مل جائے گی جو آپ کے لیے نئی ہو اور فائدہ مند ہو. تو کبھی، اچھا ہاں میں نے یہ لکھا ہے اس میں کہ 2-4 منٹ شاید کبھی زیادہ بھی ہو گئے ہوں تو معاف کیجیے گا. جہاں ہم اخبارات پڑھتے ہیں، رسائل، اور یوٹیوب پر مختلف اینکرز کے انالیسس سنتے ہیں، اور ڈسکشن سنتے ہیں، ٹی وی ڈراموں کے ایپیسوڈ دیکھ لیتے ہیں 2-2 3-3 بھی مرتبہ ایک دن میں اور ایک وقت میں لکھ لیتے ہیں، موویز میں بھی خاصا ٹائم نکال لیتے ہیں. اس سے اس دنیا میں جو فائدہ ہو یا نہ ہو وہ اپنی جگہ، لیکن اس کورس کے لیے روزانہ ایک 15 سے 20 منٹ نکال لیں گے تو انشاءاللہ اس دنیا میں بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ، اور وہاں پر بھی. مجھے لگتا ہے کہ یہ خاصا لمبا ہو چکا ہے. میں اس کو ایسا کروں گا، لیسن نمبر 1A اور لیسن B کا میں نام دے دوں گا، اور میں پھر انشاءاللہ دوبارہ اس کی ریکارڈنگ کروں گا. اور میری کلاس کا بھی ایک وقت ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ جلد ملیں گے اس کے دوسرے حصے کے ساتھ، ہمارے انٹروڈکشن کے دوسرے حصے کے ساتھ. ہمارے اصل لیسن جو ہے نا وہ لیسن نمبر 2 سے شروع ہو رہے ہیں. لیسن نمبر 1 میں نے صرف انٹروڈکشن کے لیے رکھا ہے، اور یہ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ 15-20 منٹ میں ہو جائے گا، لیکن
مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹائم خاصا ہو گیا ہے، اس میں ٹائم پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہا ہے، لیکن اندازہ ہے کہ یہ ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اس کو میں پھر کنٹینیو کروں گا۔ میں یہاں پر اس کو میں بند ہی کر دیتا ہوں، میں پاز نہیں کر رہا ہوں بلکہ اس کو میں اسٹاپ ریکارڈنگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔